اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 14 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ، بنی ہاشم کا بائیکاٹ اور 3 سال کی قید۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم و روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا رہا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، لہٰذا سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے میل جول، لین دین، شادی بیاہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ گزارا جس میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے بابول کے پتے تک کھانے پڑے۔ جب بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے روتے سسکتے تو کفار مکہ ان پر ٹھٹھے اڑاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے، وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا، رات محمد نے مجھ سے کہا عہد نامہ کے سارے الفاظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بسم اللہم بطور عنوان باقی ہے۔ جب عہد نامہ دیکھا گیا تو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ نکلی اور کفار کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئے۔ اس طرح عہد نامہ ختم ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب سے نکل کر مکہ میں آ بسے۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، قبا کے کنویں میں پانی کا بھر جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبا تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کنواں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، وہاں پہنچ کر دیکھا تو فرمایا یہ وہی کنواں ہے جس میں سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے جایا کرتے تھے تو پانی بہت کم ہو جاتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور بڑا ڈول بھر کر پانی نکلوایا اور اس میں سے کچھ پیا اور باقیہ پانی سے یا تو وضو کیا یا پھر اس میں اپنا مبارک تھوک ڈالا اور پھر فرمایا اس کو کنویں میں ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب وہ یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، قرضوں اور غموں سے نجات کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضوں اور غموں سے چھٹکارے کے لیے صبح شام یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 کام کرنے کی کوشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرا، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں، جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو
تم اللہ کے سوا پکارتے وہ کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت اور انکار کریں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 سے 14 تک۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 11۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کے دروازے کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت لقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر نہیں تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر میں لکھا تھا اور جو اس کو منظور اس نے وہی کیا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔